نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم انصافیانس، آج اس ویڈیو پیغام یا اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کی جو مقصد ہے اور جس کی غرض و غایت ہے وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کے معروضی حالات کے اوپر جو ہے وہ آپ دوستوں سے گفتگو کرنی تھی۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ ہم جیسے لوگ دوز ہو آر کلیمر، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے خان صاحب کے ساتھ رہے اور ہم نے اپنی زندگی کے 26-27 سال خان صاحب کے ساتھ گزارے۔ آپ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی بھی میں منصب پرست نہیں رہا کہ منصب کے پیچھے بھاگوں، اور دوسرا کہ عمران خان کے علاوہ میں نے کسی کو لیڈر تسلیم نہیں کیا۔ یہ میری کمزوری سمجھ لیں، یہ میری مزاج سمجھ لیں، اس لیے کہ ہر اس لیڈرشپ میں نے عمران خان کو تلاش کیا، عمران خان کی صفات ڈھونڈی، اگر وہ اس میں نظر نہیں آئی تو میں نے کبھی بھی اسے لیڈر تسلیم نہیں کیا۔ آپ لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ سونامی کے بعد جو 2011 کو برپا ہوا، 30 اکتوبر کو لاہور میں اور پھر 25 دسمبر کو کراچی میں سونامی برپا ہوا، اس کا انچارج جلسہ گاہ کا میں تھا اور میرے ساتھ دوست تھے۔ بعد ازاں پارٹی کے اندر ایک سارے پرندے گھونسلہ چھوڑ کر کے پی ٹی آئی کی طرف آنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے لیڈر، اور ایسا وقت بھی آیا کہ ایک کانسٹیٹوئنسی سے دو بڑے بڑے لیڈروں کے نام آئے ہمارے پاس، انہوں نے پارٹی جوائن کیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات سے بھی آپ لوگ بخوبی واقف ہیں پورے پاکستان کے، کہ آئی واز دا پٹیشنر ان ٹریبونل کے اندر جب وہ ریگنگ ہوا انٹرا پارٹی کے اندر، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، کلیم خان، نادر اکمل لغاری، سو اینڈ سو، ان کے بھی میں نام لے سکتا ہوں جو کہ موجودہ صدر پاکستان ہے، عارف الوی صاحب، عمران اسماعیل، یہ سارا ایک گروپ تھا جس کے اگینسٹ میں جا کر کے ہم نے سندھ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، 17 سے 18 ڈسٹرکٹ ہم نے جیتے تھے، لیکن ریگنگ ہوئی، ہمیں ہرا دیا گیا بعد میں فائنل رزلٹ کے اندر۔ جس طرح آج جو پاکستان کا حال ہے وہی ہماری پارٹی کا تھا۔ اس وقت بھی میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب جہانگیر ترین ہو، پرویز خٹک ہو، عروج کے دور میں بنی گالہ میں گواہ ہیں، اور خان صاحب سے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ جب میں گیا ملنے کے لیے ایک ایشو کے اوپر تو میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں نے کہا جہانگیر ترین، حالانکہ ہی واز دا سیکریٹری جنرل، وہ اس وقت سیکریٹری جنرل تھے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 2013 میں کہ خان صاحب یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، جب یہ وقت آئے گا یہ ہمیں جس طرح آئے ہیں ہمارے پاس اور بوقت امتحان یہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور یہ دھوکہ دیں گے، ان کے مفاد کے تحت ان کی جوائننگ ہے اور مفادات کے تحت یہ لوگ کام کرتے ہیں، لوگ یہ الیکٹیبلز ہیں، ان کے کوئی نظریہ وغیرہ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈیڈ آئیڈیالوجیکل کیڈر سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل نظریاتی ایک تشخص کے ساتھ اس پارٹی میں زندہ ہیں۔ بہرحال سنی انسنی ہو گئی، دھرنے ہوئے، سارے معاملات چلے، پھر 2013 میں آپ کو پتہ ہے جو الیکشن کا نتیجہ آیا، پھر دھرنے ہم نے دیے، میں اس میں شامل تھا لاہور سے لے کر کے اسلام آباد تک۔ پھر 2018 آیا، 2018 میں جس طرح ہمیں حکومت کے لیے جو ریکوائرڈ تھے، جو نمبرز ریکوائرڈ تھے پورے نہیں تھے۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور 2018 کی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ یہ ان کا کام جو تھا اس وقت بھی، انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دلوانے سے لے کر کے ان کو کامیاب کرانے تک ان تمام لوگوں کو پی ٹی آئی میں لے کر کے آئے،
ان کو کامیاب کرایا گیا کہ جب ان سے کہا جائے گا تو پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے، جب ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے کام کرنا ہے، وہ انہی کی ڈکٹیشن پر چلنے والے لوگ تھے۔ 2018 میں ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی سے شامل کرایا گیا، پنجاب سے کاف لیگ، بلوچستان سے باب پارٹی، دیگر جو بھی تھے اور ترین گروپ، ان سب کے کارنامے آپ نے پھر دیکھے کہ جب خان صاحب کو 10 اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آیا، جب سائفر کا معاملہ آیا، سائفر کے ایشوز کے اوپر خان صاحب نے ایک اسٹینڈ لیا، جس طرح ایک غیرت مند لیڈر ہوتا ہے، ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر کے اوپر۔ یقین مانیں کہ ایک دن کبھی افسوس نہیں ہے کہ منصب رہا نہیں رہا، پارٹی سے کوئی آج تک کوئی ایک آدمی سنگل فرام کراچی ٹو کے پی کے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے کوئی مفادات حاصل کیے ہوں۔ 2013 میں بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، ٹکٹ نہیں دیا، کوئی افسوس نہیں ہوا، نہ کوئی احتجاج کیا، نہ خان صاحب سے جا کر کی بات کی۔ خان صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ حافظ الیکشن لڑا یا نہیں لڑا؟ میں نے کہا نہیں لڑا۔ تو نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ٹکٹ ہی نہیں دیا۔ بولا تمہیں کیسے ٹکٹ نہیں دیا؟ مجھے بتاتے۔ میں نے ان سے کہا جی میں معذرت کے ساتھ آج تک زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، تو ٹکٹ مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ 2018 میں بھی یہی ہوا، وہی گروپ، وہی لوگ جس کو ہم پینٹاگون کہتے تھے، کراچی کے مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ، بشمول اس میں ہمارے موجودہ صدر پاکستان بھی اس میں شامل ہیں۔ مجھے کوئی بات نہیں ان کا نام لیتے ہوئے، عارف الوی صاحب، عمران اسماعیل، علی زیدی، یہ سارے لوگ، انہوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت اپنے اپنے گروپ کے لوگوں کو ٹکٹ دیے 2018 میں بھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کے سامنے سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بوقت امتحان کون ہمیں ساتھ چھوڑ گیا، ہمارے پاس کون ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ آمد برسر مقصد اب 2024 ہے۔ خان صاحب نے 10 اپریل سے لے کر کے آج تک جو صعوبتیں، جو تکلیفیں جو اٹھائی انہوں نے، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، 200 تک مقدمات ان پر قائم کر دیے گئے، اور 3 مقدمات میں تو ان کو 34 سال کی سزا بھی دے دی گئی۔ اور ہمارے ساتھ مطلب ہر وہ زیادتی جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، سول اسٹیبلشمنٹ ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے جو کارندے ہیں، جو غلام ہیں اس ملک کے اندر، جنہوں نے آج 76 سال تک ہم پر حکمرانی کی ہے، وہ سب کے سب مل کر کے جو کچھ ہمارے ساتھ کر سکتے تھے، پارٹی کو تتر بتر کر دیا، پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کر کے جو لے جا سکتے تھے وہ ہم سے توڑ کر کے لے گئے، کسی کو مجبور کیا، کسی کو دھمکایا، کسی کا کاروبار تباہ کیا۔ اس کے بعد تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان، کیا کہوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق، قاضی صاحب اس ملک کے سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے نا اس جوڈیشری نے مل کر کے، کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کے وہی ڈکٹیشن کے اوپر سارے معاملات، لاہور ہائی کورٹ کو ہم لوہار ہائی کورٹ کہتے ہیں، اگر کوئی آزادی کے ساتھ فیصلہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے کیا تھا تو آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ واپس لے لیا اس فیصلے کو۔ خیر، باوجود ہے کہ قوم نے جب نشان نہیں رہا تو ہمارا ہر کینڈیڈیٹ کے ایک الگ الگ نشان تھا، لیکن قوم الحمدللہ جاگ چکی تھی، اور یہ صرف کریڈٹ میرے لیڈر عمران خان کو جاتا ہے، نو بڈی ایلس۔ کوئی بھی پاکستان میں گلگت سے لے کے کراچی تک کوئی ایک دعوے دار ہے سر کھڑا ہو کر جو اگر بات کرے گا تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ ووٹ صرف عمران خان کو دیا گیا۔ ایکس وائی زیڈ کتنا ہی بڑا وہ لیڈر تھا، لیکن ووٹ صرف اور صرف قوم نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس نشان کے اوپر جو ہے انہوں نے مہر ثبت کی، اور وہ ووٹ خان کے حوالے کیا۔ قوم جاگ چکی ہے، قوم میں ایک شعور آ چکا ہے، بیدار ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ ہمارا لیڈر جیل میں، ہم انتہائی نااہل لوگ ہیں، ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کیا، اس لیے کہ جن کے اوپر تنظیمی ذمہ داری تھی انہوں نے مفادات کے تحت فیصلے کیے، اپنے اپنے کارندوں کو
دو ٹکے کے مصاحبین کو لا کر کے تنظیم پر مسلط کیا گیا، اور روز اول سے یہ تنظیم کے جو ذمہ داران تھے جتنے بھی، انہوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت فیصلے کیے، تنظیم بننے نہیں دی۔ اور میں آپ تمام ورکر سے ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ دیکھیں، تنظیم جب ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ سے سوال جواب ہوتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ میں اگر اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور اگر میں صاحب منصب ہوں تو آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے پارٹی کے لیے۔ تنظیم کے اندر یہ ایک اخلاقی جرت پیدا ہوتی ہے جب تنظیم بنتی ہے، لیکن تنظیم نہیں بننے دی گئی۔ مصاحبین کا ایک ٹولہ مسلط کیا گیا سندھ کے اوپر، کراچی کے اوپر، ایون پورے پاکستان میں مرکزی سطح پر بھی وہ مصاحبین کی ایک ٹیم تھی۔ اسد عمر لے لو، بہت لوگ تعریف کرتے تھے جی بہت شاندار آدمی ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ بھی جہانگیر ترین کا ایک رائٹ ہینڈ ہے۔ یہ سب ایک ہے، یہ اپنے اپنے مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں۔ خیر، جو گزر گیا، الیکشن بھی ہو گئے، آج ہم نے 100 کے اندر 93-94 سیٹس ہمارے پاس ہیں اس وقت، اور جو فیصلے مرکز میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ہمیں قبول ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک KPK میں اتحاد کیا جا رہا ہے، مرکزی سطح پر جو ہے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ہیں۔ سوال ہے کہ صرف اگر میرا چیئرمین ہمت، جرت اور استقامت کا نام ہے، جیل میں رہ کر کے اس کے ساتھ جو زیادتیاں یہ کر سکتے تھے وہ کی اور اس کو نہیں توڑ سکے، تو PTI کا ورکرز، PTI کی جو لیڈرشپ ہے ہماری، وہ خان کی بیانیے کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، آ کر کے کیوں جرت کے ساتھ سامنے نہیں آتے؟ کراچی میں جو ٹکٹیں تقسیم ہوئی ہیں سب کچھ جانتا ہوں میں، فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان، حلیم عادل شیخ، پھر آخر میں لا کر کے ایک 5 کا ٹولہ اور لا کر کے مسلط کیا گیا پارلیمانی بورڈ کے نام پر، وہ آغا ارسلان کو لا کر کے شکارپور سے لا کر کے کھڑا کیا گیا، علی پل کو لا کر کے۔ ان کو کیا پتہ کراچی کا؟ مطلب دوز ہو ڈزنٹ نو اباؤٹ کراچی، کراچی کے ایک ایک گلی سے واقف نہیں، کسی چیز سے واقف نہیں ہے، انہوں نے آ کر کے یہاں پر اپنی وہی ٹیم کو انہوں نے ٹکٹ تقسیم کر دی۔ میں NA 250 پر میں نے فارم بھرا، پتا تھا مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو تو اپنے مصاحبین کا ایک ٹولہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کی ہاں میں ہاں کرے، جو بیٹھ کر کے خان صاحب کے سامنے جا کر کے ان کی تعریفوں کے گن گائے۔ فردوس نقوی سمیت سب مجھ سے کہتے ہیں یار ہمیں تسلیم کر لو نا، پھر سب کچھ آپ کا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کروں؟ مطلب کوئی آپ اپنا کردار ایسا پیش کر رہے ہیں کہ میں مجبور ہو جاؤں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے میں آپ کو مان لوں بیٹھ کر کے۔ 2013 میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، 2018 میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، 2024 میں آج بھی وہی ان کا ایک مخصوص ٹولہ ہے جس کو انہوں نے نوازا۔ علی عادل شیخ نے تو ایون اپنے بھائیوں کو اور بیوی کو ٹکٹ دینے کے لیے جو پارلیمانی بورڈ کا استعمال کی۔ NA 250 کے وہ تمام دوست، ورکرز جو ریاض حیدر کے خاص لوگ تھے، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ میرے متعلق بہت کچھ لکھا، لیکن میرا لیول نہیں ہے، میرا معیار یہ نہیں ہے کہ میں ان کی سطح پر جا کر کے ان کو کوئی جواب دے سکوں بیٹھ کر کے۔ مجھے تو کہا گیا کہ آپ NA 250 سے اپنا جو ہے فارم واپس نہیں لیں گے آخری دن تک، تو میں نے فارم واپس نہیں لیا۔ ہاں، کمپین میں نے اس طرز پہ نہیں چلائی کہ جس سے میں اپنے کینڈیڈیٹ کو نقصان پہنچاتا، کیونکہ ظاہر پارٹی سے محبت ہے، مقصد سے محبت ہے، کوئی سیٹ ریکوائرڈ نہیں تھی۔ اگر میرے 92 ووٹ سے ریاض حیدر کو کوئی نقصان پہنچائے تو پھر تو میں قصوروار ہوں۔ اسی طرح تو پھر فردوس نقوی کو بھی عالمگیر محسود کے مقابلے پہ 670 ووٹ پڑے ہیں، اس کو ٹوٹل ووٹ اس کو 1100 دیے گئے، تو 670 ووٹ فردوس نقوی نے بھی لیے نا۔ کوئی ان سے بھی پوچھے جا کر کے کہ بھئی آپ نے کیوں کانٹیسٹ کیا، کیوں آپ نے فارم واپس نہیں لیا؟ بہرحال ایشو یہ نہیں ہے، اب ایشو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اٹس اے میٹر آف دا پاسٹ، چلا گیا۔ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا چیئرمین اسٹل جیل کی سلاخوں کے پیچھے، یا ڈیالہ کا KG نمبر 804،
جس کے ہم نمائندے ہیں، ہم کسی کے نمائندے نہیں، نہ کسی فردوس کے، نہ کسی سمر کے، نہ ایکس وائی زیڈ جو چلے گئے ان کے بھی نہیں تھے، اور جو آج ہیں ان کے بھی نہیں ہیں، ہم صرف عمران خان کے نمائندے۔ تو لہٰذا بات کو سمیٹتے ہوئے میں صرف آپ تمام پاکستان کی جتنے بھی انصافیئنس ہیں پی ٹی آئی کے، کہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی قربانی چاہیے۔ میرے چیئرمین نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے اور وہ دے رہے ہیں۔ اب جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پولیس، فوج، رینجرز جو بھی سامنے آتی ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جان ہے اللہ کو دینی ہے، وہ لے یا یہ لے جائیں بیٹھ کر کے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ مزید بھی ابھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم نے بیانی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور کراچی میں ان تمام ورکرز کو جمع کرنا ہے کہ جو خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب خان کی کال آئے تو پھر ہم نے جا کر کے کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ کراچی کے لیے کال دیں، چاہے وہ اسلام آباد کے لیے دیں، چاہے کہیں کے لیے بھی دیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ تمام انصافیوں سے کہوں گا، الیکشن گزر چکے ہیں، تمام تر اختلافات اگر کسی کو ٹکٹ کی بنیاد پر بھی ہوں گے تو وہ بھی اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ مقاصد جو ہے ہمارے وہ خان کو مضبوط کرنا ہے، اور خان کو اس پاکستان کا ایک انقلابی رہنما ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے جو اللہ نے ہمیں ہمت، جرأت اور استقامت دی، اس کے ساتھ ہم نے ان کو کھڑا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تمہیں غم اور فکر نہیں کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں کل سے بدھ کے روز سے کراچی کے تمام ٹاؤن میں اور ڈسٹرکٹ میں تمام تنظیمی ورکرز جس کو میری شکل پسند نہیں ہے ان کے پاس بھی، اور جو سمجھتے ہیں کہ آج تک میں نے 27 سال ایک اصولوں کی بنیاد پر گزاری ہے، کبھی میں کمپرومائز نہیں ہوا، میں مصلحت کو منافقت کا دوسرا درجے پر لے کر کے جاتا ہوں کہ اگر مصلحت کو زیادہ یا اگر اس اختیار کرتے ہیں تو منافقت پہ چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، پورے کراچی کے ایک ایک تنظیم کے ورکرز کے پاس یہ پیغام دینے کے لیے کہ ذاتی مقصد کوئی نہیں ہے، خدا مجھے یہ رات نصیب نہیں کرے، نہ آپ لوگوں سے کچھ نہیں لینا دینا، بس یہ کہ خان کا ساتھ دینا ہے، اور جتنے بھی مفادات کے حامل لوگ ہیں نا ان سب کو راندہ درگاہ کرنا ہے، ان کو درگور کرنا ہے۔ ہر وہ ورکر کو دل و جان سے عزیز رکھیں جو اس وقت میرے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔